تیار ہیں شیخ عبدالصبور صاحب اثری حفظہ اللہ و تولا۔ اچھی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم شیخ عبدالرحیم صاحب خرم عمری جامعی حفظہ اللہ، اور مجلس کے درمیان موجود معزز علماء کرام، شاہ پور کے حاضرین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہو، اور بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً سید المرسلین سرور کائنات حبیب کبریا شافع محشر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہو قرآن حکیم کی سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور یہ آیت میراث بھی کہلاتی ہے۔ میراث کے تعلق سے آج کے اس جلسے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میراث کے تعلق سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور بہت کم سننے کو اس موضوع پر ملتا ہے، لہذا ٹائم کم ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت کچھ زمانے تک کے زندہ رہتا ہے۔ جو عمر عزیز اللہ رب العالمین کے پاس سے اس کو ملی ہوئی ہے، اس کو گزار کر کے پھر سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر آخرت پر جب انسان روانہ ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہوتا ہے، تو اس کے اس تعلق کو، منقطع ہونے والے تعلق کو ہم اور آپ موت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آدمی موت کے مرحلے سے گزرتا ہے اور یہ دنیا چھوڑتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو مرنے کے بعد وہ آدمی اپنے پیچھے کچھ مال بھی چھوڑتا ہے، رشتہ دار بھی چھوڑتا ہے۔ لہذا جو آدمی مر گیا اور جو مال اس نے چھوڑا، وہ مال ترکہ کہلاتا ہے، اور جو اس کے حصے دار ہوتے ہیں اس کو ہم وارثین کے نام سے جانتے ہیں۔ لہذا جب کوئی بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور جو مال اس نے چھوڑا ہے اپنے پیچھے، تو شریعت اسلامی اس میں ہماری رہنمائی کیا کرتی؟ پہلی بات تو یہ
کہ مرنے والا انسان اس دنیا سے جب رخصت ہوا، اگر وہ کسی کا مقروض ہے، قرضہ ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ جو مال اس نے چھوڑا ہے اس مال سے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ اگر مال اس نے نہیں چھوڑا ہے اور وہ قرض دار ہے تو ایسی صورت میں اس کے بچے یا اس کے رشتہ دار کوئی اور ہیں تو پھر وہ قرضہ اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ اور قرض انسان کو لینے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، کہ اللہ میں تجھ سے قرض سے اور گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں، لہذا حتی الامکان انسان قرض لینے سے احتراز کرے اور بچے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے نماز جنازہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے احتراز کیا، بچا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور کہا قرض ادا کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں بھول گیا اور جا کر کے اب ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جا کر کے قرضہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان مقروض ہے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح جنت کے اندر داخل نہیں ہوتی، لہذا یہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں۔ حتی الامکان زندگی میں بچیے قرضہ لینے سے، تو پہلے اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 میں ثلث میں اس کی وصیت ادا کی جائے گی، پوری کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اگر کوئی تجہیز و تکفین میں اس کا بچہ، اس کا رشتہ دار مال وغیرہ لگانا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لگا سکتا ہے۔ تو اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر جو مال اس نے چھوڑا ہے اس مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو اس کے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ چھوڑا ہوا مال مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، وہ چھوڑا ہوا مال چاہے تھوڑا ہو چاہے بہت زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، 100 روپیہ ہو یا کروڑ ہو، جو بھی اس نے چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ مقررہ حصے۔ اللہ رب العالمین نے وراثت میں حصے کو خود تقسیم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہماری تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر انسان کو کوئی جان نہیں سکتا ہے، لہذا انسان بڑا لالچی اور بڑا حریص پیدا ہوا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، لیکن اس کی پوری تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اب نماز کیسا پڑھیں گے، روزہ کیسا رکھیں گے، زکوٰۃ کیسا دیں گے، حج کیسا کریں گے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لیکن جب مال کا معاملہ آیا تو مال اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے چھوڑے ہوئے مال میں سے باپ مر گیا مال چھوڑا، بیٹا مر گیا مال چھوڑا، بیوی مر گئی مال چھوڑی، بیٹی مر گئی مال چھوڑی، تو جو بھی مال چھوڑا اللہ رب العالمین نے اس کو نبی پر نہیں چھوڑا،
کہ آپ اس کے حصہ اور داری و تقسیم کیجئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس مال کو خود تقسیم کیا، کیونکہ انسان بڑا حریص، بڑا لالچی، بڑا ظالم ہوتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے خود سارے لوگوں کے حصے مقرر فرما دیے ہیں کہ اگر باپ مرے گا، باپ مرنے کی صورت میں اگر اس کے بیوی زندہ ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اللہ رب العالمین نے حصہ بتلا دیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا کہ اگر انسان مر گیا، صرف اور صرف اس کی بیوی ہے تو بیوی کو مال ملے گا، اور بیوی کو مال ملنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، میاں بیوی دو ہی رہتے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اب شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے تو پورا مال بیوی لے لیتی ہے، یا گورنمنٹ سے بیوی کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامی ایسا ہم کو نہیں سکھلاتی، بلکہ جو بھی مال شوہر چھوڑ کر کے مرا، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، خالی بیوی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیوی کو شوہر کے مال میں سے صرف چوتھائی ملے گا، 25% ملے گا، 75% جو حصہ ہوگا وہ مرے ہوئے انسان کے بھائی اور بہنیں جو ہوں گی ان کو وہ حصہ ملے گا، پورا حصہ بیوی کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اگر بیوی کے ساتھ ایک بیٹی ہے تو بیوی کو 6واں حصہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور جو مال باقی بچے گا مرنے والے کے بھائی اور بہن میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا، اور جو باقی مال بچے گا مرنے والے کے بھائی اور بہن میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر بیوی ہے، بیوی مر گئی، میاں بیوی دونوں اکیلے ہیں، بیوی مر گئی تو بیوی کا پورا مال شوہر نہیں پائے گا، بلکہ بیوی کا چھوڑا ہوا مال میں سے شوہر آدھا مال پائے گا، آدھا حصہ اس کو ملے گا، اور آدھا حصہ جو باقی بچتا ہے وہ بیوی کی جو بھائی ہوں گے اور اس کی جو بہنیں ہوں گی ان کو مال تقسیم ہوگا ان کے درمیان۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، بیوی مری پورا شوہر مال لے لیا، شوہر مرا پورا مال بیوی لے لی۔ یہ اسلام یہ طریقہ ہم کو نہیں سکھلاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم حصہ اور بٹوارہ کریں گے، اس طریقے سے ہم مال لیں گے تو میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل سورہ نساء کے اندر بیان فرما دی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اگر آدمی مرا، کون سا آدمی مرا، کون کون پیچھے چھوڑا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، پھر پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے کیا کہتا ہے کہ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، کہ لوگوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اللہ رب العالمین نے حصہ دیا ہے، یہ کہ فلاں کا اتنا مال، فلاں کا اتنا مال، فلاں کا اتنا مال، یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لہذا جو مسلمان اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ اس حصے پر راضی اور خوش ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور راضی اور خوش ہو کر کے اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے وارثین کو ان کا حق برابر برابر تقسیم کر کے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اجر کیا بتلایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس مسلمان کو ایسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وذالک اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے. حج عمرہ کو کیوں جاتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، اللہ جنت میں داخل فرما دے. ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو ہمارے عمل سے اور ہم کو جنت میں داخلہ آسانی سے مل جائے. سارے کے سارے اعمال. تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جنت کے اندر داخل فرمائے. تو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا صرف اور صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہو اور جنت میں داخلہ ہو. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بتلا دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد کسی بھائی پر ظلم نہیں کرنا، کسی بہن پر ظلم نہیں کرنا، کسی یتیم پر ظلم نہیں کرنا، اور جو اس مال کا حقیقی وارث ہے اتنا مال اس کو اگر تم نے دے دیا تو تمہیں اللہ رب العالمین ہمیشگی کے جنت میں داخل فرمائے گا. میرے بھائی اور دوستو، لہذا مرنے کے بعد بہت آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان حدوں سے آگے بڑھ جائے، صحیح سے حصہ بٹوارا مال کا نہ کرے، تو اللہ نے کیا کہا؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ نکالتا ہے، لیکن اس نے اپنے یتیم بھتیجے بھانجوں کا حق مارا ہے، اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اس نے اپنی پھوپھی کا حق مارا ہے، اس نے اپنے خالاؤں کا حق مارا، اس نے اپنے ماں کا حق مارا، تو اس کا یہ حج، اس کی یہ نماز، اس کی یہ تہجد گزاری اسے جنت میں نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس حاجی اور اس نمازی کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا. لہذا میرے بھائی اور دوستو، وارثین کو ان کا حق نہ دینا، ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ قرآن کی اس آیت سے کتنا خطرناک اس کا انجام ہے. اور آج ہم مسلمان میرے بھائی اور دوستو اس معاملے میں بالکل کورے نظر آتے ہیں، کورے نظر آتے ہیں. باپ مر گیا، میرے بھائی اور دوستو، جس کے ہاتھ میں جو بھی مال لگا وہ اس کا ہوتا ہے. کیسا ظلم ہوتا ہے، ایک دو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، مثال کے طور پر میرے پاس 5 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا میرے ساتھ کاروبار پر جوائن ہوا. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا ہوا، باپ کے ساتھ کاروبار پر لگا. باپ کے ساتھ کاروبار پر لگنے کے بعد باپ ہی کے کاروبار کو باپ بھی اور بیٹا دونوں مل کر کے بڑھانا شروع کرتے ہیں. ترقی ہوتی. جب باپ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری پراپرٹی میں نے بنائی ہے، لہذا اس مال میں جو میں نے کمایا اس میں دوسرے بھائی کا کوئی حق نہیں، دوسرے بہنوں کا کوئی حق نہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ ظلم ہے. باپ کے ساتھ جو بیٹا پراپرٹی بنانے میں حصہ دار ہوا، میرے بھائی اور دوستو، پہلی بنیادی غلطی باپ کرتا ہے. باپ کو یہ چاہیے کہ جب کسی بھی بیٹے کو اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں شریک کرتا ہے تو معاملے کو واضح کر دے کہ بیٹا تو میرے ساتھ میرے کاروبار میں دکان پر آ رہا ہے، کاروبار سنبھال رہا ہے، جیسے میں دوسرے آدمیوں کو تنخواہ دیتا ہوں، مہینے میں 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 یہ تیری سیلری رہے گی. بقیہ جو بھی کمائی ہوگی، جو بھی مال ہوگا، یہ میرا مال ہے، کیونکہ میں نے بنیاد ڈالی ہے، میں نے کاروبار کو کھڑا کیا ہے، لہذا تو یہاں سے محنت کر رہا ہے، تجھ کو 50,000 سیلری ملے گا. باپ یہ متعین نہیں کرتا ہے یا تو میرے ساتھ میرے کاروبار میں شریک ہو رہا ہے، جو بھی فائدہ ہوگا اس میں 20% 30% تیرا ہوگا، بقیہ جو فائدہ ہوگا وہ میرا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، باپ یہاں پر بنیادی غلطی کرتا ہے.
बेटे को ला करके कारोबार पर बिठा लेता है, कोई मुआहिदा बेटे से तय नहीं करता है, और फिर उसके बाद में वो बेटा अपने दूसरे भाइयों के और बहनों के ऊपर बाप के मरने के बाद जुल्म करता है कि ये सारा का सारा माल मैंने कमाया था और ये मेरा है, लेकिन ये माल पूरा उसका नहीं होता। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी वाला आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी देता है। अगर कंपनी का बॉस मर जाए तो आप ये कहें कि मैंने मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया, मैंने इस कंपनी को उरूज पर पहुंचाया, लिहाजा पूरे कंपनी का मालिक हूं। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर बाप के कारोबार में आपने हिस्सा बटाया, शामिल हुए, बाप के मरने के बाद पूरा माल आपका नहीं होता, बल्कि उस माल में आप बाप के साथ शराकतदार पार्टनर की हैसियत रखते हैं। लिहाजा पार्टनर की हैसियत से उस माल को तकसीम किया जाएगा। आपका माल अलग होगा, बाप का माल अलग होगा, और बाप के माल में फिर छोटे जो आपके भाई और बहन हैं उनको हिस्सा मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से एक जुल्म हमारे यहां यह भी होता कि अगर कोई आदमी है, 3-4 भाई है, सब मिलकर के कमा रहे हैं, बीच में कोई एक भाई का इंतकाल हो गया, भाई मर गया। अब भाई मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी, दूसरे जो भाई हैं मजबूत हैं, हट्टे कट्टे, अब अपने यतीम भतीजे, भाभी और भतीजियों पर जुल्म करते हैं और पूरा माल अमानतदारी के साथ तकसीम नहीं करते। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह कुरान में क्या फरमाया कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा फ़इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा सयस्लौना सईरा। जो यतीम के माल को खाता है और यतीम पर जुल्म करता है, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा होता है। लिहाजा अगर भाई पूरे भाइयों के साथ मिलकर के माल कमाया है तो वो एक पार्टनर होता है, उसका हिस्सा तकसीम होगा, और जो उसके हिस्से में माल निकलेगा मेरे भाइयों और दोस्तों, वो तकसीम होगा उसके बीवी के दरमियान और उसके बच्चों के दरमियान, उसके माँ के दरमियान, उसके बाप के दरमियान। इस तरह से हम जुल्म करते हैं। बसा औकात जुल्म ऐसा भी होता है कि एक भाई होता है जो बड़ा होता है या बीच में होता है, कारोबार यहां नहीं चल रहा है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, परेशान हैं, चला गया सऊदी को गया, दुबई को गया, अमेरिका को गया, लंदन को गया, और वहां जाकर के पैसा कमाता है। पैसा कमा कमा करके हिंदुस्तान को, अपने वतन शाहपुर को भेजता है। भेज करके क्या करता है, छोटे भाई बहनों की तालीम का इंतजाम करता है, सबको पढ़ाता है, सबकी शादियां करता है। भाई वगैरह हैं उनको कारोबार पर भी लगाता है, कारोबार सबकी दुकानें लगा लगा करके देता है। फिर 25-50 साल के बाद जब वो भाई वापस आता है तो जो भाई जिस कारोबार पर बैठा होता है वो कारोबार वो अपना हथिया लेता है। हालांकि बड़े भाई ने या छोटे भाई ने पैसा भेज करके उसको कारोबार पर बिठाया, उसका दुकान लगाया, लेकिन जब हिस्से बंटवारे की बात आती है तो जो जिस जगह पर काबिज होता है वो उसी को हथिया लेता है। अब उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो परदेश में, बाहर मुल्क में गुजारा, और जब हिंदुस्तान को आता है तो फिर इसी सूरत में खाली का खाली हाथ रह जाता है, उसके पास कुछ नहीं है। गुलबर्गा में ऐसे एक जगह में बैठा हुआ था तो मेरे भाई और दोस्तों, एक साहब ने कहा कि मौलाना ये हमारे दोस्त हैं, मौलाना ये हमारे दोस्त हैं, और सऊदी में 35 साल या 40 साल रहे, अब 35-40 साल के बाद आए हैं और फिर अब जाना चाहते हैं। तो बीवी क्या कहती है कि अगर तुम सऊदी को इस बार गए तो सीधा मैं फांसी पर लटक करके जान दे देती हूं। अब ये साहब बोल रहे हैं कि नहीं, एक बार जाने दे, और काहे को फांसी पर लटकेगी। तो मैं कहा भाई माजरा क्यों है, बीवी क्यों ऐसा बोल रही कि मैं फांसी पर लटक जाती हूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये दोस्त हैं जो 35-40 साल सऊदी में कमाए, भाइयों अब्बा का इंतकाल हो गया था, और सब भाइयों की इन्होंने शादियां की, बहनों की शादी की, और मार्केट में सबको दुकानें लगा करके दी, और जब अब जाना नहीं चाहते हैं तो जो जो भाई जिस जिस भी दुकान पर बैठा हुआ है वो बोलता है ये मेरा है, मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको बढ़ाया है। अब इनके हाथ में पैसा भी नहीं है कि कुछ कारोबार कर सके। तो बीवी कहती है कि तुम इतने 35-40 साल जवानी में बाहर गए, तुमने तो हमारी जवानी खा ली। आज कितने नौजवान हैं बुढ़ापे में 30 साल 40 साल 35 साल हो जाती है तब शादी करते हैं, आधी से ज्यादा उम्र तो गुजर गई, बाकी जो 5-6-10 साल जो बाकी बचता है वो भी बीवी को छोड़ करके कोई सऊदी में, कोई दुबई में, कोई कहीं पड़ा हुआ है। तो बीवी ने कहा कि तुमने तो मेरी पूरी जवानी खा ली,
جوانی کا لطف اور مزہ تو مجھ کو ملا نہیں، میرے ساتھ تو تم رہے بھی نہیں، جو بھی روپیہ پیسہ تم کما کر کے بھیجتے تھے، جیسے تمہارے بھائی بہن گھر میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کپڑا پہنتے تھے، وہی ضرورتیں زندگی میرے پاس رہی، وہی ساری چیزیں نہیں۔ چلو تم باہر رہے، کما کر کے دیے، میری جوانی ختم ہوئی اور میرے پاس 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ روپیہ اگر موجود ہے تو میں سمجھتی چلو بھائی میری جوانی کے بدلے مجھ کو روپیہ تو ملا، نہ ہم کو روپیہ ملا اور ہماری جوانی بھی گئی، اور اگر تم گئے تو میں پھانسی پر لٹک جاتی۔ تو اب بچے کیا بولتے ہیں کہ ابا اماں کو آنکھ نہیں دکھانا، اماں جو بول رہی ہے بالکل صحیح بول رہی ہے، اور تم نے اماں کے اوپر ہمارے ظلم کیا ہے۔ اب بچے بھی باپ کے خلاف ہو گئے، ماں کی طرفداری میں ہو گئے۔ اب میرے اس دوست کے ہاتھ میں نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جوانی ہے، اب کہتے ہیں اب کروں تو کیا کروں یہاں پر، لہذا بیوی کو سمجھا رہے کہ ایک بار جانے دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا بھی ظلم ہوتا ہے کہ باہر سے بھائی کما کر کے بھیجتا ہے اور سب کو کاروبار زندگی پورا سیٹل کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم حصے بٹوارے کی جب بات آتی ہے تو جو جہاں پر جس کو ہاتھ لگا وہ ظلم کر لیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ظلم، حصے بٹوارے میں یہ ظلم، وراثت میں یہ ظلم، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے جہنم کی سزا سنائی ہے، جہنم کی سزا سنائی ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن ہم کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہاں کوئی کچھ نہ لے کر کے آیا ہے، نہ کچھ کوئی لے کر کے جائے گا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، جو اس کے وارثین ہیں پوری امانت داری کے ساتھ مال کو تقسیم کیجئے، مال کو تقسیم کیجئے۔ اگر آپ کے باپ کا انتقال ہوا، ابھی تک کہ آپ نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو 2-4 دن میں جلدی سے جلدی، کیونکہ موت کو ہم نہیں جانتے کب موت آ جائے، جتنا جلدی ہو جائے اپنے بہنوں کو اپنے باپ کے مال میں سے حصہ دے دیجئے۔ اگر آپ نے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، وراثت کو تقسیم نہیں کیا، اور یاد رکھو آپ نے یہاں پر سنا مولانا کی زبان سے کہ کتنا سخت گناہ ہے، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو گے کہ اللہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، اللہ مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کتنے ہیں بھائی ہیں، کتنے بہن ہیں، مرنے والا کون ہے، اپنے مقامی عالم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ بتلاؤ کہ اتنے لوگ ہیں، فلاں آدمی مرا ہے، مولانا کتنا حصہ نکلتا ہے، 10-15 منٹ میں مولانا آپ کو بتا دیں گے، اس کے مطابق آپ مال اور پراپرٹی کو تقسیم کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن نہ بیوی ہمارے کام آئے گی، نہ باپ ہمارے کام آئے گا، نہ بیٹا ہمارے کام آئے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، بیوی شوہر کو دیکھے گی، شوہر بیوی کو دیکھے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، سب سے ملاقات ہوگی میدان محشر میں، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن دیکھتے ہی منہ چھپا کر کے بھاگیں گے۔ جس بیٹے کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی، جس بیٹے کے لیے ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے ہم نے لوگوں کو ستایا، ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد کو ہڑپا، وہ بیوی دیکھ کر کے منہ چھپا کر کے شوہر سے بھاگے گی کہ شوہر کہیں آج مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، ایک نیکی مجھ سے نہ مانگ لے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو بیوی میرے کام آنے والی نہیں، جو بیٹا میرے کام آنے والا نہیں، جو بیٹی میرے کام آنے والی نہیں، ان کو ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ مالدار چھوڑ کر کے مرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کسی دوسرے پر ہم ظلم کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ مال و دولت کام آنے والا نہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ مہمان مقرر ہیں، آپ سننے کے لیے منتظر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ فجر کے بعد، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ہمیشہ فجر کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے تو بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اس خواب کا مطلب یہی ہے۔ اگر کسی صحابی نے نہیں دیکھا رہتا تھا، اللہ کے نبی وغیرہ کو خواب آیا رہتا تھا تو آپ بتلاتے تھے، ورنہ صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خواب کا تذکرہ کیا، کہا کہ لوگوں، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، اللہ رب العالمین کرسی عدل پر جلوہ افروز ہے، میدان محشر قائم ہے، میں نے اس سختی اور پریشانی کے عالم میں
اے ابو بکر تم کو تلاشنا شروع کیا. کافی تلاشنے کے بعد ابو بکر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، سب سے محبوب، آپ کے چہیتے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اما عائشہ کے والد محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے تھے ابو بکر و عمر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر میں تم کو تلاشنا شروع کیا، کافی تلاشنے کے بعد تم مجھے ملے تو عرش کے نیچے ملے، عرش الہی کے نیچے. میں نے پوچھا کہ ابو بکر کیسے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ اللہ کے نبی خیریت سے ہوں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے نبی آرام سے ہوں. پھر اے عمر میں تم کو تلاشنا شروع کیا، کافی تلاشنے کے بعد تم بھی مجھے ملے تو عرش کے نیچے ملے. میں نے پوچھا عمر کیسے ہو؟ تو تم نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی اچھا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف میں نے تم کو تلاشنا شروع کیا. میرے بھائی اور دوستو، یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف مبشر جنت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی بشارت آپ کو دی ہے کہ عبد الرحمن جنتی ہے. شروع دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ میں داخل ہیں. میرے بھائی اور دوستو، مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ساتھی جس نے اپنی جان کو اللہ کے نبی پر نشاور کیا، اپنے مال کے دہانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جس نے کھول دیا تھا، وقف کر دیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابی اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن میں نے تم کو تلاشنا شروع کیا، کافی تلاشنے کے بعد تم مجھے ملے تو میدان محشر میں ایک جگہ کھڑے ملے اور تم پسینے پسینے ہو رہے تھے. میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ تو تم نے کہا کہ حبستنی کثرت مالی، کہ اللہ کے رسول میرے مال کی زیادتی نے مجھ کو روک لیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، عبد الرحمن تھے جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ماں باپ نے جسم پر صرف ایک چڈی چھوڑی تھی بس. جب مدینہ پہنچے سعد بن ربیع کا اللہ کے نبی نے بھائی ان کو بنایا تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس جو بھی مال ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، میری جو بیویاں ہیں دیکھ لو اس میں جو تم کو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. یہ ایثار، یہ ہمدردی، یہ تعاون، یہ محبت کی جو مثال صحابہ نے پیش کی ہے، رہتی دنیا تک کہ کوئی نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کوئی پیش کر سکے گا. لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابہ ہم اور آپ جیسے لالچی نہیں تھے، مفت کی روٹیاں توڑنے والے نہیں تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا بھائی مال دے رہا ہے لان دے، بیوی بھی آن دے، سب آن دے، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالکا، کہ میرے بھائی اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری بیوی بچوں میں اللہ برکت دے. مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، بازار کا راستہ بتلاؤ. عبد الرحمن بن عوف تجارت کرنے لگے. تجارت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا میرے بھائیوں کہ مدینہ کے بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا. اللہ نے بیوی بھی دیا، بچے بھی دیا، مال بھی دیا، عزت بھی دیا، شہرت بھی دیا، نبی کی زبانی جنت کی بشارت بھی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن میں نے تم کو تلاشا تو تم میدان محشر میں پسینے پسینے ہو رہے تھے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کی زبانی، جب اللہ کے نبی کی زبانی عبد الرحمن نے اپنا حال سنا تو رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی آج ہی میرا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے جو ساز و سامان کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا قافلہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے قبول کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب و کتاب لے، مجھ سے آسان حساب و کتاب لے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ صحابی رسول تھے، سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، نبی کی زبانی جنت کی بشارت اور خوشخبری سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے سوال سے بچ نہیں پائیں گے. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر بہن کا مال ہم نے کھا لیا، بھتیجوں کا مال ہم نے کھایا، ماں کا مال ہم نے کھایا، پڑوسی پر ہم نے ظلم کیا، پارٹنر دار کو ہم نے ستایا، اس کے پراپرٹی کو غصب کیا اور چھینا، میرے بھائیوں کون سا چہرہ نہ لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے؟ کون سا عمل لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے؟ لہذا مال کی محبت اتنی ہی رکھو جتنا کہ شریعت ہم کو اجازت دیتا ہے.
زیادہ مال کی محبت ہمارے دل میں گھر نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اسلام نے بارہا ہم کو صدقے اور خیرات پر ابھارا ہے, انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے, تاکہ مال کی محبت ہمارے دل میں جڑ نہ بنانے پائے. لہذا میرے بھائیو اور دوستو, ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ مال یہ ہمارے کام آنے والا نہیں. دنیا میں جو ہم نے صدقہ خیرات کر لیا, پہن لیا, کھا پی لیا, وہی ہمارے کام ہے. بکیا جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں گے وہ بیوی کا ہوگا, بچوں کا ہوگا, دوسرے رشتہ داروں کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. لہذا دوسرے کو آرام پہنچانے کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی آپ خراب نہ کیجیے. اپنی آخرت کی زندگی بیوی کے خاطر, بیٹے کے خاطر, ماں باپ کے خاطر اپنی آخرت کی زندگی خراب نہ کیجیے. لہذا اگر باپ مر گیا تو اسی صورت میں جو مال باپ نے چھوڑا ہے, آپ کی جو بھی بہنیں زندہ ہیں, جو بھائی زندہ ہیں, جن کو آپ نے حصہ برابر نہیں دیا ہے, میری یہ گزارش ہے کہ سب کو حصہ برابر جتنا اسلام نے مقرر کیا ہے اتنا دے کر کے دنیا ہی میں اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہو جائیے. ورنہ مرنے کے بعد, آنکھ بند ہونے کے بعد پھر کوئی ہمارے لیے کرے گا نہیں کرے گا اس کا علم ہم کو نہیں ہے. لہذا ہر آدمی اپنے اعمال کی فکر کرے, اللہ سے ڈرے, کتاب و سنت پر عمل کرے, کیونکہ ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, صرف اہل حدیث کہنے سے اہل حدیث آدمی نہیں ہو جاتا ہے. ایک واقعہ مختصراً, آج ہم سینہ چاڑ کر کے اہل حدیث کائے کو اہل حدیث. عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں ایک پروگرام میں شروع میں جب اہل حدیث بابا خان وغیرہ جب نئے اہل حدیث ہوئے تھے تو گلبرگہ میں تاریخ اہل حدیث پر ایک پروگرام ہوا تھا. اس پروگرام میں عبدالحمید صاحب رحمانی حفیظ رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. انہوں نے تقریر کی تھی. اس میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک بار دو مسلمان پٹنہ کے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, محلہ صادق پور کے جو علماء کرام تھے پورے اہل حدیث تھے, اور جنگ آزادی میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لہذا دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک آدمی ایک کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی اہل حدیث ہے, دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے, پھر وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ اہل حدیث ہے, دوسرا کہہ رہا تھا وہ اہل حدیث نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو, میں نے اس کو دیکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے, رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے, آمین زور سے بولتا ہے, میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی, وہ سب کر رہا ہے, اور تم بول رہے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. تو انہوں نے جو کہہ رہا تھا کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے, اس نے کیا کہا کہ میں نے کل اس کو دیکھا وہ بیٹھ کر کے گانا سن رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ کل بیٹھ کر کے گانا سن رہا تھا, لہذا وہ اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث کبھی گانا نہیں سنتا, کیونکہ گانا سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اسلام نے منع کیا ہے. تو اہل حدیث وہ ہے جس کی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزرے, قرآن و حدیث کے مطابق گزرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے, وہ اہل حدیث ہے. ہم خالی آمین بول لیں, رفع الیدین کر لیں اور پھر کہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں. 24 گھنٹہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, کاروبار لین دین معاملات, پوری کی پوری چیزیں جب تک کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہوں گی, میرے بھائیو اور دوستو, ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث نہیں. لہٰذا اپنی زندگی کو جب ہم اہل حدیث ہیں, الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو عمل کے ساتھ بھی اہل حدیث بنائے. صرف زبانی اہل حدیث اللہ ہم کو نہ بنائے, عملی اہل حدیث اللہ تعالی ہم کو بنائے. لہذا میرے بھائیو اور دوستو, عملی اہل حدیث بنیے, اچھے اخلاق اچھے کردار کا مظاہرہ کیجئے, کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کیجئے, ماں باپ کی عزت اور تکریم کیجئے. مرنے کے بعد جس کا حصہ میراث میں بنتا ہے سب کے درمیان حصے کو تقسیم کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.